آج کل اس دور میں ایک اندھیر نگری ہے، ایک ادھم مچا ہوا ہے۔ اولیاء کی کرامتوں کی بنیاد پر آپ سمجھ لیں کہ کرامات کا مذاق بنایا جاتا ہے، کرامات کی توہین کی جاتی ہے، اللہ کے ولیوں کا انکار کیا جاتا ہے، کرامات کا انکار کیا جاتا ہے، اور انتہائی بےہودہ اور انتہائی نازیبا نامناسب گفتگو کی جاتی ہے، بدتمیزی کی جاتی ہے، بے حیائی کی جاتی ہے، اللہ کے ولیوں کے اوپر سیدھے سیدھے اعتراضات لگائے جاتے ہیں۔ حالانکہ میں نے عرض کر دیا ہے اللہ کے ولی کبھی خود دعویٰ نہیں کرتے۔ آج کل جو کرامات کے منکرین ہیں نا، کرامات کے منکرین، ان کے دعوے بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ اول تو ان کی زبان ہے بازاری، اور جو بندہ بازاری زبان میں گفتگو کرے اسے بات میرے خیال میں اس کے منہ لگنا ہی نہیں چاہیے، اسے جواب دینا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اب کیا کریں، چونکہ نوجوان نسل ہے، اس نوجوان نسل کے ذہنوں کے اندر یہ بے ادبیاں اور گستاخیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ہمیں اس کا جواب تو پھر دینا پڑے گا۔ نوجوان نسل ہے، وہ بچے ہیں، وہ انہیں علم نہیں ہے، ان کے ذہن میں جو کچھ بھر دیا گیا ہے بس وہ وہی بولتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے جی یہ ولی نہیں کوئی کچھ کر سکتے ہیں، اے بابے کچھ کر سکتے ہیں تے اپنا پیشاب ڈک کے تکان۔ آپ اندازہ فرما رہے ہیں زبان کس طرح کی ہے؟ زبان اپنا پیشاب روک کے دکھائیں۔ مثلا بات یہ کی جاتی ہے جی اگر اللہ کے اولیاء اور بابے یہ اتنا ہی کچھ کر سکتے ہیں تو میری یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی کوئی ایک ویڈیو ڈیلیٹ کر کے دکھائیں، میرا چینل ڈیلیٹ کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اللہ کی اولیاء کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی اولیاء ہیں کیا، پیغمبر ہیں کیا، پیغمبر ہوں یا اولیاء ہوں۔ وہ خلاف عادت کام، بھائی خلاف عادت کی سمجھ آ رہی ہے نا، خلاف عادت کام کر کے دکھاتے کیوں ہیں؟ بس صرف اس لیے دکھاتے ہیں کسی بے دین کو دیندار بنانے کے لیے۔ کسی بے دین کو بولیے گا دیندار بنانے کے لیے، اسے گمراہی سے بچانے کے لیے۔ اگر وہ کوئی قادیانی ہے تو اسے قادیانیت سے بچانے کے لیے، اگر وہ کوئی کسی غلط رستے پہ چل پڑا ہے تو اسے غلط رستے سے بچانے کے لیے۔ اور وہ بھی کیوں دکھاتے ہیں، کیسے دکھاتے ہیں؟ اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں دکھاتے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی کرامت کا مذاق اڑاتا ہے یا کرامت کا انکار کرتا ہے تو کرامت کا مذاق اڑانے والا، کرامت کا انکار کرنے والا در حقیقت قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب یہ لوگ زبان بولتے ہیں نا، میں نے پہلے عرض کر دیا زبان ہے بازاری قسم کی، وہ کہتے ہیں لو جی اے مولوی کہانیاں پاندے ہیں، کہانیاں۔ اگر یہ مولوی کہانیاں بناتے ہیں تو یہ کہانیاں تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا؟ بول دیجئے گا ذرا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کیا آپ تخت اٹھا کے لے کے آئے تھے؟ بولیے گا۔ آپ تو تخت اٹھا کے نہیں لائے، آپ نے تو درباریوں سے کہا، اپنے غلاموں سے کہا، اپنے وزیروں سے کہا تم میں سے کون تخت اٹھا کے لائے گا؟ درباریوں میں سے جن نے کہا میں اٹھا کے لے آتا ہوں۔ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تمہاری سپیڈ سلو ہے، ہمیں اس سے جلدی چاہیے۔ انسان کھڑا ہو گیا، انسان نے اٹھ کے کہا میں لے آتا ہوں، اور میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اب یہ واقعہ مجھے بتائیں، کوئی لیلا مجنو کی کہانیوں والی کتاب سے یہ ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں؟ 19واں پارہ ہے، سورۃ النمل ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اگر تمہیں نہیں یہ آیت ملتی تو کھول کے خود دیکھو نا، قرآن پاک کو کھولو، اس کو پڑھو۔ میں نے عرض کر دیا قرآن کی کرامت کا مذاق اڑانا، یہ بولیے گا کفر ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت مریم کی کرامت قرآن نے بیان کی ہے، بے موسمی پھل حضرت مریم کے حجرے میں آتے تھے،
اسی طرح اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے، اللہ خود ان کی کروٹیں بدلتا رہا۔ سورج بھی اپنا راستہ بدل کے طلوع اور غروب ہوتا رہا کہ کہیں دھوپ اندر نہ جائے اور اللہ کے ولیوں کو تکلیف نہ ہو۔ وہ غار کے اندر سوئے ہوئے تھے نا، وہ اللہ کے بولیے کیا تھے؟ وہ پیغمبر نہیں تھے، وہ اللہ کے ولی تھے۔ ولیوں کی کرامت قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، آصف بن برخیہ کا واقعہ قرآن کے اندر بیان ہوا ہے۔ اور جو دعویٰ کرتے ہیں، خود مانگتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں ولیوں سے کہ آپ یہ کرامت کر کے دکھائیں، آج بھی دنیا کے اندر اولیاء موجود ہیں۔ قیامت تک یہ زمین اللہ کے ولیوں سے خالی نہیں ہوگی، مگر ولی کبھی بھی دعوے نہیں کرتے، اپنا راز فاش نہیں کرتے، وہ چھپے رہتے ہیں، چھپے رہتے ہیں۔ ہمیں ولیوں کی شان کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم نے ولی کن لوگوں کو سمجھ لیا، یہ غلطی تو ہماری ہے نا۔